سب رازداری اور مداخلت اس میں ایک لکیر کا تعین ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. دیکھیے سلمہ، پہلی بات تو یہ ہے آج کے کیس کے جو فیصلے کے حوالے سے وہ کہتے ہیں میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. یہاں پہ میاں بیوی تو راضی ہیں تو قاضی صاحب اپنا قاضی نے کچھ نہیں کیا اس لیے فیصلہ ہے 61 صفحات کا. دیکھیے ذاتی زندگی اور ریاستی مداخلت اس کی کیا حدود ہونی چاہیے. ذاتی زندگی میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ 3 چیزیں جو ہیں، شادی کا انتخاب، رشتوں کا انتخاب، خاندان کا انتخاب، یہ ذاتی معاملات ہیں. اس میں ریاستی مداخلت کی حدود ہونی چاہیے، حد ہونی چاہیے. ٹھیک. دیکھیے ریاست کی جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ سیکیورٹی کی ہے کہ جو عوام ہے، جو سٹیزنز ہیں، جو ان کی سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے، انفراسٹرکچر پل بنانے ہیں، روڈز بنانی ہیں، اور سماجی بہبود، سوشل ویلفیئر کا کام. اب آپ پڑ جاتے ہیں ذاتی زندگی کے اندر، تو اس میں اس فیصلے کے حوالے سے میں ایٹ لیسٹ کنونسڈ ہوں کہ جو ریاستی مداخلت کی حدود ہونی چاہیے، یہ فیصلہ جو ہے ان حدود کو پار کر دیتا. مطلب آپ عدالتی فیصلہ دے رہے ہیں کہ آپ نے شادی کس سے کرنی ہے، کس سے نہیں کر سکتے، آپ نے خاندان کون سا رکھنا ہے، کون ہے. کون سا نہیں یہ بھی تو رکھنا. دیکھنا ہے ایک عام شہری نہیں ہے، ایک ایسا شخص ہے جو ملک کا وزیر اعظم رہا ہے، جو اسٹیک ہولڈر رہا ہے ہمارے اس پولیٹیکل سسٹم میں، ہمارے گورنمنٹ قانون کے سامنے تو کوئی لیڈر ہو یا کوئی عام آدمی ہو، اس میں کوئی تفریق نہیں ہوتی. تو میں بات کر رہا ہوں یہاں ذاتیات کی. ذاتی جو زندگی ہے وہ عام شہری کی بھی اور وہ لیڈر کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ دے آر ایکولی امپورٹنٹ. اور ریاست کو بھی اور عدالت کو بھی اپنی حدود کا احساس ہونا چاہیے اور اس حد سے پار نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. چیز بتائیں مجھے، ایک تو آپ اکثر ذکر کرتے تھے آرٹیکل 25A کا، جس میں ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو تعلیم دے. ریاست اس ذمہ داری سے کب کی بری ذمہ ہوگی؟ ابھی بیسک نیسیسٹیز آ جاتی ہیں، کھانا پینا، رہن سہن. بجلی اور گیس کی قیمتیں پچھلے 2-4 دنوں میں بہت بڑھی ہیں، اور گیس کی تو اتنی بڑھ چکی ہیں کہ جس گھروں میں کچھ نہیں جلتا وہاں پہ بھی شاید سلیب کے چکر میں 80 ہزار تک بل آئے. بجلی اور گیس سیکٹر میں ہم نے کیا گڑبڑ کی؟ اچھا دیکھیے سلمہ، بجلی، گیس اور پیٹرول کو علیحدہ کر لیتے ہیں. پیٹرول اس لیے کہ پیٹرول ہم تقریباً 85% جو ہے وہ عالمی منڈی سے امپورٹ کرتے ہیں. عالمی منڈی میں اگر قیمت بڑھتی ہے تو حکومت پاکستان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ پاکستانی عوام کو سستا پیٹرول دے سکے، تو وہ ہم مکمل طور پہ ڈیپینڈنٹ. بجلی میں حکومت خود کہتی ہے کہ 580 ارب روپے کی بجلی چوری ہوئی ہے پچھلے سال. یہ حکومت نے خود ان کا اپنا اعداد و شمار. گیس تقریباً 1 ارب روپے کی روزانہ کی بنیاد پہ چوری ہو رہی ہے. اچھا، ان دونوں چوریوں کے نتیجے میں اس وقت ہم کھڑے ہیں کوئی 6000 ارب روپے کا گردشی کردہ. ٹھیک ہے. یہ گردشی کردہ اندازہ کہ یہ 2008 میں 150-200 ارب تھا، تو 200 ارب سے ہم پہنچے ہیں 6000 ارب کے اوپر. 2008 میں 8-10 روپے کا یونٹ تھا، آج آپ کو 55 روپے 60 روپے کا یونٹ مل رہا ہے. اور اگر یہ 6000 جو ارب گردشی کردہ ہے یہ بھی عوام کے اوپر جائے گا تو یہ یونٹ پہنچے گا کہیں 70-75 روپے کا ایک یونٹ. نہ وہ گھریلو صارفین افورڈ کر سکتے ہیں، اور ایکسپورٹ کی انڈسٹری جو ہے وہ تو ختم ہو جائے گی. یعنی کہ آپ کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے اگر آپ کو 70-75 روپے کا ایک یونٹ ملے گا. اچھا، اب اس میں معاملہ آ گیا کہ ریاست یہ کام کر رہی ہے. بجلی، جتنی بجلی پاکستان میں بنائی جاتی ہے، ہر 1 کلو واٹ، ہر 1 یونٹ جو ہے وہ حکومت خریدتی ہے. دنیا میں کہاں ایسے ہوتا ہے؟ اب دوبارہ سے وہ جو بات انور صاحب کر رہے تھے کہ مخلوط حکومت آئے گی، سامنے آئے گی تو وہ اتنی بڑی اصلاحات کر پائے گی؟ یہ جو 6000 ارب کا قرضہ ہے یہ پوری کی پوری معیشت کو لے ڈوب سکتا ہے. یہ اتنا بڑا اس کا کوانٹم جو ہے، میگنیٹیوڈ جو ہے اس کا. بالکل ٹھیک. اب یہ بجلی کے شعبے کے اندر اصلاحات کس نے لے کے آنی ہے، چوری کو ختم کس نے کرنا ہے، گیس کے شعبے کے اندر چوری کو ختم کس طرح کرنا ہے. 1 ارب روپیہ روزانہ کا، یہ بہت بڑا لاس ہے، نو ڈاؤٹ. اب اتنی کمزور حکومت آئے گی تو وہ اتنے طاقتور فیصلے جو ہے وہ کیسے کر پائے؟